بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا جہاں اہل حدیث مکتبہ فکر نے ایک شوشہ بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا تھا کہ عورت کی وفات پر اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے۔ اختلافی مسائل میں سوشل میڈیا کے بجائے آمنے سامنے بات کرنے پر ہی میں زیادہ اعتماد رکھتا ہوں، اور میں نے اس معاملے میں بھی آمنے سامنے بات کی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں ایک مختصر سی ویڈیو کلپ بنانے کے لیے کہا تھا جو حاضر خدمت ہے۔ عورت کی وفات پر اس کے شوہر پر چونکہ کسی طرح کی کوئی عدت نہیں رہتی ہے، اس کی نکاح کی عصمت اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، وہ نکاح مکمل ہو جاتا ہے، اب اس کے حیثیت ایک اجنبی آدمی کی ہے۔ اور احناف کا، جمہور امت کا مسلک یہی ہے کہ اب یہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اور جمہور امت کا تعامل بھی شروع سے لے کر کے ابھی تک یہی رہا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کا غسل اور مرد مردوں کا غسل دیتے رہے ہیں۔ جہاں تک اس مکتبہ فکر کا استدلال تو حضرت فاطمہ کے غسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غسل کا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس سلسلے کی روایات کو اور ان کے عمومی رویے کو بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غسل کے سلسلے میں 4 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک ہے کہ جنت کی حوروں نے انہیں غسل دیا، ایک یہ کہ انہوں نے خود اپنا غسل کیا تھا۔ یہ دونوں روایتیں چونکہ ذرا غیر معقول ہے، قاعدے کے خلاف نظر آتی، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسری روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی نے دیا۔ اس کا مفہوم اگر وہی لیا جائے جو جمہور نے لیا ہے کہ حضرت اسماء تو غسل دیتی رہی، حضرت علی غسل اور تجہیز و تکفین کا سامان مہیا کرتے رہے، ہدایات دیتے رہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا غسل عورتیں دے رہی تھی اور آپ تجہیز و تکفین کا سامان مہیا کر رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے۔ اگر وہ لیا جائے تو وہ سب سے بہتر صورت ہے۔ جہاں تک چوتھی روایت ہے کہ حضرت علی نے خود دیا، یہ معاملہ اتنا مضبوط نہیں۔ اگر واقعتاً یہ مضبوط ہوتا تو بخاری صحاح ستہ کے ضرور کہیں نظر آتا۔ تاریخ اور سیرت کی کچھ کتابوں میں ضرور ایسا ملتا ہے، لیکن بخاری کے اندر صحاح ستہ میں بخاری بھی، تو صحاح ستہ میں معاملہ کہیں نظر نہیں آتا۔ عام حالات میں اس مکتبہ فکر سے اگر کوئی بات کہی جاتی تو بخاری سے کم کا حوالہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی سنجیدہ علمی شد بدھ رکھتا بھی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ تک آنے کی کوشش کرتا، اس سے نیچے تو ماننے کے لیے بھی وہ قطعاً تیار نہیں۔ لیکن آج کے معاملے میں نہ بخاری کا حوالہ ہے، آج کے معاملے میں نہ صحاح ستہ کا کہیں حوالہ ہے۔ اکثر یہ لوگ استدلال ابن ماجہ کی ایک روایت سے بھی کرتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری وفات پہلے ہو جائے تو غسل تو کی و کفن تو کی، کہ اگر تمہاری وفات پہلے ہو جاتی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ ابن ماجہ کی یہ الفاظ، غسل و کفن کے الفاظ پہلے تو محفوظ نہیں، جیسا کہ کچھ محدثین نے کہا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جب اس روایت کو لیتے ہیں تو وہاں صرف استغفر لک و ادعو لک، صرف اتنے الفاظ ملتے ہیں، غسل و کفن کے الفاظ نہیں ملتے۔ اور اگر مان بھی لے جائے کہ وہ محفوظ الفاظ ہیں غسل و کفن کے، تو جیسا کہ ابن ماجہ نے حاشیے میں خود ہی صراحت کر دی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت علی نے غسل دیا ہے، وہیں انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام اور حضرت علی کے معاملے پر قیاس کرنا دیگر لوگوں کا درست نہیں، کہ ان حضرات کی خصوصیت ہے کہ ان کے وفات کے بعد بھی ان کی نکاح کی عصمت باقی رہی ہے۔ تو اس پہ تو آپ علیہ السلام کے مسئلے پر استدلال کرنا قطعاً درست نہیں کہ آپ اس پہ استدلال کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم بھی اپنی بیویوں کو غسل دے سکتے ہیں۔ عام حالات میں جب آپ مضبوط سے مضبوط حوالہ تلاش کر رہے ہیں، آج آپ کیوں غیر مستند چیز کو لے رہے ہیں، غیر قوی چیز کو لے رہے ہیں؟ اس سے تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ قرآن و حدیث پہ عمل مقصود نہیں، مضبوط اور قوی پہ عمل مقصود نہیں، بلکہ جمہور امت میں ہم کہیں کھو نہ جائے، ہماری اپنی ایک امتیازی حیثیت رہے، ہم اپنی ایک الگ پہچان رکھیں، اس لیے آپ آج اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ ٹھیک ہے، مان لیا شیخ البانی، علامہ شوکانی نے اس حدیث کی تحسین کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ کون سا قول ہے جس کی کوئی نہ کوئی تحسین کرنے والا نہ ملتا ہو، بلکہ وہ کون سا قول ہے جس کی کوئی تضعیف کرنے والا بھی نہ ملتا ہو۔ اگر یہ اکا دکا تحسین و تضعیف کو مانتے رہے پھر تو پورا کا پورا ذخیرہ احادیث مجروح ہو جائے گا۔ لہذا انصاف اس معاملے میں یہی ہے کہ جمہور محدثین اور جمہور امت کی اجتماعیت پہ عمل کیا جائے، اور اکا دکا تحسین و تضعیف اور اس طرح کے جو اقوال ملتے ہیں ان کو ان کے تفردات پر ہی معمول کیا جائے۔ یہی